Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا۔ سورہ الاحزاب کی آیت 53 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ کچھ حصہ میں نے آیت کا تلاوت کیا، یہ پوری نہیں ہوئی، ابھی آگے ہے۔ اتنے حصے کا ترجمہ: اے ایمان لانے والو، نبی کے گھروں میں تم داخل نہ ہونا سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا گیا ہو اور اس کی پہلے سے بلایا گیا ہو، اس کی پرمیشن مل چکی ہو۔ غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، اور اس میں بھی پہلے سے جا کر مت بیٹھ جاؤ کہ کھانا بھی پک رہا ہے، انتظار کر رہے ہیں، بلکہ جب بلایا جائے تب داخل ہونا۔ اس سے پہلے اور ترجمہ آگے بھی سن لیں: فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، پھر چلے جاؤ وہاں سے۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں دلچسپی مت لینے لگو کہ پھر اس کے بعد پھر بیٹھے ہیں، باتوں کا دور چل رہا ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ طرز عمل تمہارا، یہ ایٹیچیوڈ نبی کو اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ فیستحیی منکم، اور نبی کو حیا ہے، یہ لحاظ آتا ہے تمہیں منع کرتے ہوئے کہ اب جاؤ یہاں سے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن جو بات حق ہے اللہ اسے کہنے سے یا اسے بتانے سے نہیں ہچکچاتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور نبی کی ازواج سے اگر کوئی چیز، بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو حجاب سے، پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی یہ زیادہ طاہر و پاکیزہ طریقہ ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ، تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم رسول کو کسی بھی بات پر تکلیف پہنچاؤ۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور رسول کے بعد پھر ان کی ازواج میں سے کسی سے کبھی نکاح مت کرنا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات، بہت بڑا گناہ ہوگا اللہ کی نظر میں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ تذکرہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نبی کی ازواج ہی کا، نکاح کس کس کیٹیگری کی ازواج کی عورتوں سے وہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کن سے نہیں کر سکتے، اور پھر آخری حکم آ گیا کہ اس کے بعد اب بالکل اور نہ کوئی نکاح کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو طلاق دے کر کوئی اور بیوی لا سکتے ہیں۔ تو یہ احکامات جاری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہی متعلق، اور اس دور کے لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے وہ ہدایات تھیں۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی کیا افادیت ہے؟ قرآن میں جہاں جن جن جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی لفظ نبی لا کر یا لفظ رسول لا کر جہاں ایڈریس نہیں کیا گیا ہے، خالی کہا قل، تو وہاں خطاب اور ایڈریس سب سے ہے۔ لوگ بریکٹ میں ترجمہ کرنے والے اکثر لگا دیتے ہیں کہ کہو اے محمد۔ پہلا ایڈریس یا پہلا خطاب انہی سے تھا جن پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ ایڈریس اور وہ خطاب ہر ایک سے ہے جس کے سامنے بھی وہ آیات آئیں۔ لیکن جب
تحدید ہو گئی اور حد ہو گئی، یا واضح کر دیا گیا کسی جگہ کوئی بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر وہ ان کے لیے مخصوص ہے، اور پیچھے سے احکامات چلے آ رہے ہیں اس صورت کے اندر۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، ان کے ازواج یا نبیوں کے سلسلے میں، ان کی بیویوں کے سلسلے میں، امہات المومنین کے سلسلے میں احکامات تھے، اور وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ اور میں پہلے بھی سورہ احزاب جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں سے کئی مرتبہ یہ واضح کر چکا ہوں کہ اس صورت میں خطاب یا ایڈریس یا احکامات کی کیٹیگری بار بار بدلتی ہے۔ کچھ باتیں صرف نبی کے لیے، کچھ چیزیں کچھ نبی کے ازواج کے لیے، اور کچھ باقی تمام ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ لگاتار واضح کر کے الگ الگ کہ یہ احکامات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور یہ سب کے لیے، یہ صرف ان کی بیویوں کے لیے، سب کے لیے۔ تو ان میں یہ کہہ رہا تھا یہاں پر کہ ان کے لیے اب یہ معاشرتی احکام ہے جو سلسلہ آگے چل رہا ہے، ان کی بیویوں سے متعلق میل جول کے سلسلے میں، بات چیت کے سلسلے میں، آنے جانے کے سلسلے میں لوگ کیا احتیاط رکھیں اور وہ خود کیا احتیاط رکھیں۔ تو اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے اس وقت کہ وہ قرآن میں ہمیشہ کے لیے رکھ دیا گیا؟ اس دور کے لوگوں کو ہدایت دے دی جاتی تو وہ کافی تھا، لیکن جیسے اس سے پہلے کی آیات تھیں، یہاں حضرت زید جو منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی، اور اللہ کا حکم ہوا کہ اب ان سے تم مثال قائم کرنے کے لیے نکاح کرو۔ پھر اس کے بعد کن کن سے نکاح کر سکتے ہیں وہ عام ایمان لانے والوں سے مختلف تھا۔ اس کو اگر واضح نہ بتایا جاتا تو بہت سی سازشیں لگاتار، اور بہت سی افواہیں، اور بہت سی تہمتیں، اور بہت سی چھیٹا کشی جو ہے وہ لگاتار جاری رہتی، اب بھی ہوتی ہیں، سب کچھ واضح کر دینے کے بعد بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جب قرآن میں واضح طور پر آ گیا کہ ان کے لیے معاشرتی احکامات نبی کے لیے اللہ نے ضرورت جیسی محسوس کی تھی وہ حکم دیے تھے، تو کم سے کم ایمان لانے والوں کے ذہنوں کے اندر کوئی شبہات نہ آئیں، جن کے دلوں میں روگ ہے اور بیماری ہے، یا جو ایسے مخالف ہیں کہ وہ کوئی دلیل سننا نہیں چاہتے، ان کو موقع چاہیے بدنام کرنے کا یا کسی نہ کسی طریقے سے ایسی چیزیں نکالنے کا کہ جس سے کوئی برائی آئے، وہ تو کرتے رہیں گے، لیکن تاریخ سے جو حصے پہنچیں گے وہ پوری طریقے سے سیف اور محفوظ نہیں ہوتے، ان میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں بعض وہ احکامات لا کر کہ جن پر ذہنوں میں کوئی انتشار نہ ہو، ایمان لانے والوں کو بتا دیا گیا کہ یہ احکام نبی کے لیے تھے، یہ چیزیں دی گئی تھیں، اور ان کی مصلحتیں بھی واضح کی گئی ہیں، بعض کی گئی اور بعض کے نہیں، لیکن یہ واضح بتا دیا گیا کہ ان کے لیے کیا کیا حکم تھے، بعض مخصوص ان کے لیے اور ازواج کے لیے۔ تو یہ علم میں رہے تاکہ ذہنوں میں کوئی انتشار نہ ہو، تاریخ کی الگ الگ غیر محفوظ روایات جب ان تک لوگوں تک پہنچیں گی تو اس سے ذہن منتشر نہ ہو، صحیح حقیقت، اصل حقیقت لوگوں کو علم میں رہے۔ اس لیے یہ ان کی ازواج کے سلسلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سلسلے میں بعض باتیں جو مخصوص تھیں انہیں واضح کر کے قرآن میں لایا گیا۔ اب وہ نکاح ان کی ازواج کے سلسلے میں کہ کیا پابندیاں تھیں اور کیا دوسروں کے مقابلے میں کچھ الاؤنس تھے، بعض پابندیاں تھیں زیادہ اور بعض الاؤنس تھے نکاح کے سلسلے میں، اور اس کے بعد پھر اب گھر کے سلسلے میں ان کے پھر آگے کچھ اور احکامات ہیں جو ان سے متعلق ہیں۔
اے ایمان لانے والو نبی کے گھروں میں داخل مت ہونا سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، پہلے سے بتا دیا گیا ہو، پہلے سے پرمیشن ہو۔ اس کے علاوہ ایک فرق دیکھیے گا باریک صاحب، ذہن میں آئے گا کہ پھر اوروں کے گھروں میں خوب دھڑا دھڑ داخل ہوا کریں، تو یہ تو سب کے لیے ہوا حکم۔ باریک سا فرق ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ جسے جب یہاں پر کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے، تو یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ کھانے کے لیے جب بلایا جائے اس کے علاوہ کسی مقصد سے گھروں میں نہیں جا سکتے، نبی کے گھروں میں۔ دوسروں کے گھروں میں ان کے بلانے پر بغیر بلائے ہوئے تو یہ منع کیا گیا کہ مت جانا کسی کے گھر میں بھی، لیکن اور دوسری ضرورتوں سے دوسروں کے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام۔ کوئی بینکٹ ہال تو ہوا نہیں کرتے تھے، کوئی ہوٹلز نہیں ہوتے تھے کہ وہاں پر آپ نے ہال بک کرا لیا اور لوگوں کو وہاں پر کھانے کی دعوت دے دی۔ وہی گھر تھا، چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے، بعض اوقات ایک ایک کمرے کے زیادہ تر۔ ان گھروں کے اندر جب کھانے لوگ جائیں تو کسی ضرورت سے، عام طور سے اور دوسری کسی ضرورت سے بھی ایک دوسرے کے گھر جانا زیادہ مناسب نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات واضح کر دی گئی کہ کسی کام سے ان کے گھر نہیں جا سکتے سوائے اس کے کہ وہ بلائیں کھانے کے لیے۔ کھانے کے لیے بلانا کہ کئی بہت سے نکاح کیے ان کا ولیمہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ کسی موقع پر بلا سکتے تھے، کبھی زیادہ لوگوں کو، کبھی ایک دو لوگوں کو۔ تو یہ باریک سا فرق ہے دونوں میں، عام لوگوں میں، اور یہ جو واضح یہاں پر کر دیا گیا ہے کہ کھانے کی دعوت وہ بھی جب بلایا جائے، اس کے بغیر ان کے گھروں میں داخل کوئی نہ ہو۔ غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، اور اس کے لیے بھی پہلی بات تو یہ کہ جب تک پرمیشن نہ مل گئی ہو، پہلے سے بلایا نہ گیا ہو، بغیر بلایا ہوا نہ جائے۔ وہ بلایا تھا کھانے کے لیے لیکن اب ان کا سب پہنچ گئے، جنہیں بلایا جائے وہ جائیں، اور پہلے سے نہیں پہنچ جائیں کہ کھانے کے لیے بلایا تھا، بیٹھے ہوئے پہنچ گئے وقت سے بہت پہلے، ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے۔ جب کہا جائے تب داخل ہونا۔ ان میں سے جو یہ احکامات آ رہے ہیں امہات المومنین کے لیے، کچھ آ چکے اور کچھ آگے آ رہے ہیں صورت میں، ان میں جو عام ایمان لانے والی عورتوں کے لیے ہیں وہ الگ سے بیان کر دیے گئے ہیں، بہت سے مشترک ہیں کہ وہ ان کو بھی حکم ہے، سب کو حکم ہے، تو وہ دوسرے مقامات پر عام دوسروں کے لیے بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ ریپیٹیشن کیوں ہے؟ ریپیٹیشن اس لیے ہے کہ جو حکم سب کے لیے ہے وہ تو قرآن میں جہاں جہاں سب کے لیے آیا تمام عورتوں کے لیے وہ واضح آ گیا، پھر جو امہات المومنین کے لیے جو احکام ہیں اس میں وہ بھی ہیں جو سب کے لیے ہیں، اور بعض چیزیں استثناء بھی ہیں جو ایکسیپشنز ہیں۔ صرف ایکسیپشنز بیان کرنے کے بجائے ان چیزوں کو بھی دہرا دیا گیا ہے تاکہ کہیں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ عام ایمان لانے والی عورتوں کو جو حکم دیا گیا تھا وہ انہیں نہیں دیا جا رہا، یہ غلط فہمی نہ ہو تو انہیں بھی ریپیٹ کیا گیا، اور بعض جو ایکسیپشنز تھے وہ بھی لائے گئے جو استثناء تھے، اپوات تھے۔ کھانے کے دعوت کے سلسلے میں قرآن میں یا دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، ان کے بھی احکامات ہیں، الگ سے احادیث بھی ہیں، اور اس صورت میں بہت سے چونکہ معاشرتی احکام، گھریلو، کن سے پردہ کریں، کہاں جائیں، کیسے بات کریں، یہ چیزیں اس کے اندر آئیں چونکہ، اور یہ سورہ نور میں بھی آئیں، تو ان کی بہت سی آیات کی تشریح جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے سورہ نور میں ملتی ہے جو گزر چکی۔ کھانے کے سلسلے میں دیکھیے ایک حدیث میں رکھ رہا ہوں سامنے، اور بھی ہے حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 صحابہ کے 4 اصحاب کے ساتھ اپنے
مسجد میں تشریف فرما تھے. وہاں سے حضرت ابو شعیب وہاں سے گزرے. دل چاہا ان کا کہ آپ کو کھانے پر انوائٹ کر لیں اپنے یہاں. ظاہر ہے کہ پھر وہ 4 لوگ اور ساتھ میں بیٹھے تھے، تو اپنے خادم سے کہا کہ کھانا تیار کرو 5 لوگوں کا، 5 مہمانوں کا، اور میں تو ہوں گئی، یہ کھانا تیار کرو. اور جب کھانا تیار ہو گیا تو پھر بھیجا کہ جاؤ دعوت دو اور بلا کر لاؤ. یہ میں نے پھر درمیان سے لیا حصہ اس کا، اس حدیث کا، کہ اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا خادم جسے بھیجا تھا اور آپ کو دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں تھے 5 کے، یعنی 4 اور لوگ تھے. ان کے ساتھ راستے میں ایک صاحب اور شامل ہو گئے. آپ جا رہے تھے، کچھ ملے، ظاہر ہے کہ راستے میں ملے، سلام کیا، کچھ بات کی ہوگی، جب چل رہے تھے تو ساتھ میں چل دیے. اب جا رہے تھے کھانے کے لیے، منع نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہ تم رک جاؤ. جب دروازے پہ پہنچے تو فرمایا یہ شخص ہمارے ساتھ چلا آیا ہے. حضرت ابو شعیب کہ یہ وہاں پہلے باہر اندر بھی انٹر نہیں ہوئے بھی، آواز دی، باہر سے آواز دی اور کہا کہ ایک صاحب اور آ گئے، یہ ہمارے ساتھ آ گئے، اگر چاہیں تو اجازت دیں ورنہ ان کو میں واپس کر دوں، ورنہ یہ لوٹ جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری طرف سے پوری اجازت ہے، ان کو بھی لائیے. مسلم کی روایت ہے، مسلم میں حدیث ہے. یہ دیکھیے کئی چیزیں آ رہی ہیں اس میں. ضمناً ایک بات درمیان میں اور ہے کہ بن بلایا نہ جائے، اس کے ساتھ میں کئی باریکیاں ہیں. کھانا تیار کروایا، دیکھ کر گئے تھے کہ یہ 5 لوگ ہیں، کھانا تیار کروایا. اس کے بعد خادم کو بھیجا کہ جاؤ دعوت دے دو میری طرف سے. خود نہیں آئے. کتنا بڑا مرتبہ ہے. دنیا میں کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے، اور کسی ہر ایک کی جان سے بڑھ کر زیادہ ہر ایک کو عزیز بھی ہے. عزت کا وہ مقام ہے کہ قرآن نے بہت سے مقامات کے اوپر کہا کہ ذرا بھی احترام میں کمی نہ ہو، معمولی سی بھی ایمان جاتا رہے گا. تو یہ احترام میں شامل نہیں ہے کہ کسی کو بھیج دیا کہ جاؤ بھائی دعوت دے دو میری طرف سے. وہ آپ کے پاس اگر خود بلانے نہیں آئے، کتنے جو قریبی کے ساتھ بلائے ہم سے، تو وہ یہ ایسی بھیج دیا تھا کارڈ، ہم تو نہیں جاتے. خود نہ فون کیا نہ آئے. یہ تکلفات، یہ سارے تکلفات ہمارے دین سے الگ کے ہیں. یہ ایٹیکیٹس میں نہیں ہے. ان کا ان ایٹیکیٹ سے، یہ ایٹیکیٹس جو ہیں زندگی جو اب یہ بنے ہیں، بعض جو اخلاقی معیار ہیں، یہ زندگی کو تنگ کرنے والے ہیں، اور یہ غیر ضروری تکلفات ہیں. احترام ہو، بے ادبی نہیں ہو، لیکن یہ دونوں طرف کی ایکسٹریم سے بچنے کا راستہ ہے درمیان کا، کہ تکلفات میں اپنے آپ کو گھیر نہیں لیں کہ اب منہ پھلائے بیٹھے، ہمیں تو خود سے دعوت دی نہیں، اتنا خود دعوت دینے لیے نہیں آئے. کارڈ بھیج دیا تھا، ایسا سب کو بھیج دیا تھا، انہوں نے سب کو کارڈ بھیج دیا تھا. تب وہ ملازم سے کہلوا دیا. میرے پاس آئے کوئی بلانے کے لیے اور اپنے امپلائی کو بھیج دے کہ صاحب فلاں صاحب نے بلایا، ذرا آ جائیے. اور وہ صاحب یعنی یہاں دنیا کے اعتبار سے اسٹیٹس میں مجھ سے کم ہو جنہوں نے بلایا تھا، اب وہ بھی اپنے امپلائی سے کہیں کہ جاؤ ذرا بلا لاؤ، تمہیں تیونیاں چڑھ جائیں گی. بھائی خود آ جاتے. اچھا خود نہیں آئے تو کم سے کم اب فون کرتے کہ ذرا آپ تشریف لے آئیے. لے جانا تھا کچھ، اپنے گھر ہی لے جانا تھا، کسی کام سے لے جانا تھا، کچھ وہاں پہ ہی کچھ دکھانا تھا، کچھ گفتگو کرنی تھی، کوئی کھانے پہ بلانا تھا تو بلانے آتے. اپنے امپلائی کو بھیجا ہے کہ ذرا بلا لاؤ. دین میں یہ تکلفات ہمارے نہیں ہیں، یہ ادب کے خلاف نہیں ہے. تو وہ بھیج دیا خادم کو کہ جاؤ ان سے کہو کہ کھانے کی دعوت ہے، آپ تشریف لے آئیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو دعوت دی. اور پھر یہی تکلفات دیکھیے، میں بہت سے موقعوں پر نکاحوں کے خطبوں میں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عبد الرحمن کو کہ کپڑوں پر پیلا دھبا لگا ہوا تھا.
خوشبو کے عطر کا نشان تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل میرا نکاح تھا، اطلاع بھی نہیں دی، بلانا تو الگ ہے، چھوٹی سی بستی، تھوڑے سے لوگ وہاں پر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ نہیں کیا اپنے نکاح میں۔ یہ ہے اسلامی سادگی جو ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کے اوپر ذرا سی تھوڑی سی کچھ شکایت اظہار کہ ہمیں نہیں بلایا، یعنی ناراض نہ ہوتے۔ یہاں تو یہ ہے کہ سال 2 سال کے لیے تو کم سے کم تعلقات خراب ہو جائیں گے جب تک اور بہت سے لوگ بیچ میں نہیں پڑے، معافی تلافی نہیں ہو، کہ جو اپنی جان سے زیادہ عزیز، اپنے سارے عزیز و رشتہ داروں سے زیادہ عزیز تھے، ان کو انوائٹ نہیں کیا تھا، نکاح میں نکاح ہو گیا، اطلاع بھی نہیں دی، نکاح کے بعد بھی اطلاع نہیں دی۔ تو انہوں نے پوچھا تو اس کے بعد بتایا کہ کل میرا نکاح تھا، مبارکباد دی، خوشی دعا دی، خوشی ظاہر فرمائی، اور مشورے کے طور پر کہا کہ ولیمہ بھی کرنا، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے بلانا اس میں۔ تو یہ جو اسلامی سارے تکلفات سے دور، اس کو زندگی کو اپنے اوپر بوجھ لاد لیے، مشکل بنا لیا۔ وہ سارے ایٹیکیٹس، یہ بے ادبی میں نہیں آتی، یہ گستاخی میں نہیں آتی، یہ اپنی زندگی کو مشکل بنانے کی چیزیں۔ تو اپنے خادم کو بھیج دیا کہ جاؤ بلا لاؤ، کھانے کی دعوت ہے، ملازم کو بھیجا، غلام کو بھیجا، اور وہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کو کھانے پر آپ کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تشریف لے گئے، راستے میں ایک اور ساتھ میں چل دیے۔ آپ کو دیکھا، لوگ آتے تھے جا رہے ہیں، ساتھ میں چلنے لگے، تو آپ نے منع نہیں کیا، کہہ دیتے کہ میں جا رہا ہوں کھانے پر، پھر کسی وقت ملنا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر یہ اندازہ ہو کہ نہیں منع ہے، ان کو بھی جی ملے گی اجازت، ایسے کسی کو ساتھ میں لے جا سکتے، یعنی بن بلائے تو نہیں جائیں، لیکن انڈرسٹوڈ ہے، تعلقات کی نوعیت ایسی ہے، نیچر ریلیشن شپ کی ایسی ہے کہ معلوم ہے کہ اگر میں انہیں یا 1 2 3 فلاں کو میں ساتھ میں لے جاؤں گا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بلانے والے خوش ہوں گے، خوشی خوشی اجازت دیں گے، تو ایسے کسی کو ساتھ میں لے جا سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں لے جا کر انٹر نہیں ہوئے، دروازے پہ پہنچے، ان کو آواز دی اور یہ کہا کہ یہ ہمارے ساتھ آ گیا، اور ایک اور آ گئے، ان کی اجازت ہے ان کو واپس کر دوں؟ ساتھ میں لیا اس لیے تھا کہ راستے سے منع اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ تھا اندازہ، یہ خوشگمانی تھی کہ نہیں، وہ خوشی خوشی انہیں بھی اجازت دے دیں گے، اس لیے لے لیا تھا ساتھ میں۔ لیکن اس کی بھی پھر ان کو اندر نہیں لے گئے، یہ پرمیشن پہلے لی، انٹری سے پہلے، انٹری سے پہلے ہی سلام کر کے آج جانے کی اجازت ملتی، اندر چلے جاتے سب لوگ، پھر کہتے بھئی یہ اور آ گئے۔ گھر میں انٹری سے پہلے پرمیشن لی کہ یہ ساتھ میں ایک اور ہے، ان کی بھی اجازت ہے یا لوٹا دوں انہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، خوشی خوشی یا رسول اللہ ان کو بلائیے۔ اب آپ کے یہاں ولیمے ہوتے کھانا کم پڑ جاتا ہے، تب پتہ نہیں کتنے بن بلائے کھا گئے۔ یہ تو اب تو بہت کم ہو گیا ہے، یہ تو پہلے ہی ایکٹیویٹی میں شامل تھا کہ یہ ہے، تو وہ چاروں طرف سے، اور پھر کتنے ہی ایسے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جہاں لوگ تھوڑا زیادہ پکواتے ہیں اور اس کے بعد کم پڑ جاتا ہے، بڑی جلدی جلدی انتظام ہو رہے ہیں درمیان میں کہ عزت رہ جائے، کھانا پک رہا ہے اس لیے کہ پتہ نہیں کون کون کھا گیا۔ تو یہ کھانے کے سلسلے میں تو یہ انڈرسٹوڈ ایسا چل پڑا ہے، یہ یہاں پر کم از کم مسلمانوں کے اندر، اور یہاں رامپور کے اندر تو بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، دوسری جگہوں کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں معلوم، پہلے بہت ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے کہ وہ کھانا ہے اور ولیمہ ہے تو ایسا ہے کہ جیسے جس نے سن لیا اس کی دعوت ہے، بھئی جسے بلایا گیا وہ جائے گا، اس کے علاوہ جانا منع ہے، بغیر بلائے ہوئے کو جانا منع ہے۔ اسے ایک سیریس بات نہیں سمجھتے کہ اسے ساتھ میں لے لیا، جن کے بارے میں یہ اندازہ تھا کہ نہیں ان کو خوشی سے اجازت دیں گے، ان کی بھی انٹر ہونے کے بعد اجازت نہیں لی، بلکہ اجازت انٹری سے پہلے لی کہ یہ ایک اور میرے ساتھ میں ہے، اور بہت خوشی خوشی، اس میں کوئی، اگر وہ کہتے کہ نہیں ان کے لیے تو نہیں ہے گنجائش، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ یعنی دل میں کم سے کم محسوس کریں کہ میرا تو لحاظ کرتے میں لایا تھا، کہا کہ میں تم اگر کہو تو میں نے واپس کر دوں، نہیں ہو گنجائش، تو انہوں نے کہا نہیں خوشی سے لائیے۔
یہ واپس کرنے کے آداب بھی بہت وضاحت سے بتا دیے گئے ہیں۔ یہ زندگی تنگ ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، غلط یہ جو ایٹیکیٹس کے اندر وہ چیزیں، ایسی چیزیں شامل کر لی گئی جس سے پریشانیاں اور زندگی مشکل ہوتی ہے۔ قرآن نے اسے قرآن میں لایا گیا، یعنی ان احکامات کو دیکھیں سورہ نور کے اندر، اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ایمان لانے والو، کہیں کسی کے گھروں میں انٹر مت ہونا، جو تمہارے اپنے گھر نہیں، دوسروں کے گھروں میں انٹر مت ہونا جب تک تمہیں پرائر پرمیشن نہ ہو، وتسلموا، جب تک اجازت نہ دے دی جائے۔ انٹری سے پہلے اجازت ضروری ہے۔ وتسلموا علی اہلہا، اور ان کے لیے دعا کر کے داخل ہونا، اس سے پہلے انٹر مت ہونا۔ سلام کرو، سلامتی کی دعا کہ دنیا و آخرت میں اچھے رہیں، اس سے پہلے یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اس سے پہلے کسی کے اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں ایسے داخل مت۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، شاید تم اسے یاد رکھو، تمہاری یاد دہانی، تمہارا ریمائنڈر ہو جائے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور اگر اس میں کوئی نہ ہو، خالی ہو، تو پھر اس میں انٹر نہیں ہوگے تم۔ گھر کھلے ہوتے تھے، تالے نہیں لگتے تھے۔ یہاں تو یہ ہے کہ وہ اگر خوب تالے والے ڈال کر چلے جائیں، تب بھی ذرا یہ رہتا ہے کہ کسی کو چھوڑ جائیں کہ ذرا رات کو سو جایا کریں یہاں پر۔ اگر تالے، اس میں یہ ڈر ہے کہ کہیں اب وہ چور اس کے بعد بھی چوری کر لیتے، یہ معلوم، یہ پتہ چل جائے کہ 3-4 دن کے لیے گئے ہوئے۔ تو کسی کو گھروں کے اندر جگہ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں چھوڑ کر جانا ہوتا ہے کہ خیال رکھنا تم ہمارے گھر میں سو جانا، اس لیے کہ اگر 4-5 دن کو تالے ڈال کے چلے گئے اور یہاں لوگوں کو معلوم ہے کہ تالا پڑا ہوا ہے 4-5 دن سے، تو گھر انسیف ہے، چوری ہو جائے گی۔ تو گھر کھلے ہوتے تھے، تالے نہیں پڑتے تھے۔ تو کسی کے گھر پر جاؤ اور وہاں کوئی نہ ہو تو داخل مت ہونا، پھر اس کے گھر میں اندر جا کے دیکھا ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، باہر سے آپ پرمیشن لیں گے۔ اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 مرتبہ لینا پرمیشن بھی، آواز دی آپ نے 3 بار۔ چھوٹے سے گھر ہوتے تھے، آواز پہنچ جاتی تھی، ایک ایک کمرے کے گھر تھے، تو باہر سے آواز دینے کا طریقہ تھا کہ سلام کرے، دعا دے، کوئی آ گیا معلوم ہو گیا۔ اب آواز نہیں پہنچتی، جو گھر بند ہوتے ہیں تھوڑے، اب اس سے بڑے گھر ہوتے ہیں، کال بیل سے گھنٹی بجا دی آپ نے، کنڈی کھٹکھٹا دی، وہ آواز دینے کا طریقہ ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ کھٹکھٹائے چلے جا رہے ہیں، گھنٹی پہ ہاتھ رکھ لیا آپ نے کھڑے ہوئے 15 منٹ سے، کہ کبھی تو نکلے گا۔ کہا کہ 3 مرتبہ، اس کے بعد واپس چلے جاؤ۔ 3 بار سے زیادہ، اگر پہلے سے اپائنٹمنٹ نہیں ہے تب، پہلے سے اگر اجازت نہیں ملی ہوئی ہے تو 3 بار سے، اور آپ بغیر اپائنٹمنٹ کے بغیر کہے ہوئے آ گئے ہیں، تو صرف 3 بار آپ بیل بجا سکتے ہیں یا کنڈی کھٹکھٹا سکتے ہیں یا آواز دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ ہو گھر میں چاہے، ایسی مجبوریاں، ایسی ضرورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو جواب نہ دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو، کوئی نہیں ہے تو آپ کو پہلے سے پرمیشن نہیں ملی تو آپ انٹر نہیں ہوں گے، کوئی ہے تب بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہاں تو، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ اگر کہیں پر ہے، معلوم ہے کہ جا سکتے ہیں، یہاں دوسرے کا گھر ہے، تعلق اچھا ہے، اب 2 بار تو 2-3 بار تو آواز دی، اگر دروازہ کھولا تھا تو پہلے جا کے سب کمرے سب اندر گھمائے کہ یہاں تو کوئی نہیں، کہیں گئے ہوئے، تو ایسے انٹری نہیں لے سکتے۔ یہ چیزیں قرآن میں لائی گئی ہیں کہ یہ ہے ایٹیکیٹس جن کا تمہیں خیال رکھنا ہے اپنی معاشرتی زندگی میں، سماجک زندگی کے اندر۔ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہ یؤذن، جب تک اس کا اذن نہ مل چکا ہو، یہ ہے آج کے دور کے اندر اسے کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے لینا۔ اب پہلے تو یہ کہ اب آئے، ہم کب آئیں، آپ نے اپوائنٹمنٹ لے لیا چلے گئے۔ اب تو ہر جگہ بڑی، چاہے جتنی دور ہوں آپ، چاہے جس جگہ ہو، ہر ایک کے پاس پوری سہولت موجود ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب ہم کیا کرتے، ہم جو اچانک چلائے کا اچانک، تو گھروں میں داخل مت ہونا۔ اگر تمہیں پہلے سے اس کی اجازت ملی ہوئی ہو کہ گھر میں کوئی نہیں ہوگا، آپ بیٹھ جائیے گا، میں آ جاؤں گا، تو جا سکتے ہیں۔ پرمیشن نہیں ملی ہو تو ایسا مت کرنا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، 3 مرتبہ کھٹکھٹایا تو اس میں سے کسی ایک بار میں
اندر سے جواب آ گیا کہ اس وقت نہیں، تو پھر واپس لوٹ جانا، فرجعوا، تو پھر واپس لوٹ جانا، خوشی خوشی لوٹ جانا، اگر بغیر اپوائنٹمنٹ کے گئے ہیں تو وہ جو تھا حتیٰ یؤذن لکم، جب تک تمہیں پہلے سے کوئی پرمیشن نہ ملی ہوئی ہو، اگر اپوائنٹمنٹ نہیں لیا تھا آپ ایسے ہی آ گئے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ اس وقت نہیں ملیں گے تو خوشی خوشی واپس لوٹ جانا، ہوا ازکیٰ لکم، تمہارے لیے یہی زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو بھی تمہارے اعمال ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کو پورا علم ہے۔ تو جھوٹ بلواتے ہیں آپ کو نہیں ملنا ہو تو کہ کہہ دو نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے، اس کی ہمت نہیں ہوئے، ہمت کیوں نہیں ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جھوٹ بولنا بند کریں، پھر عادت پڑ جائے گی لوگوں کو، پھر شروع میں برا مانیں گے، بات کو برا ماننا ختم کر دیں گے، یہ تو آپ کی بات ہے، لیکن یہ جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ جھوٹ اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ وہ تو سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، منہ پھول کر اتنا بڑا ہو جائے گا، یہ اتنے دماغ خراب ہو گئے کہ ہم وہاں سے چل کر آئے، ذرا سا نکل کے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ جس وقت چل کر آئے وہ آپ کا اسپیئر وقت تھا، وہ آپ کے دوسرے اور ضرورتی، بات اس کی نہیں تھی کہ آپ دور سے آئے ہیں یہ قریب سے نکلے گا، اہم بات یہ تھی کہ آپ اپنے سارے کاموں کا ایڈجسٹمنٹ کر کے آپ نے وقت نکالا تھا، تو پھر دوسرے کو بھی یہ رائٹ دیجیے کہ وہ اپنے ایڈجسٹمنٹ کے، بعض اوقات ایسی بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، کئی دن کے بعد موقع ملا ہے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، بزی لائف ہے، ان کے لیے ایک طرح سے کچھ مومنٹ سے کچھ لمحات اب آ گئے، کوئی صاحب گیا ہے، کسی کے لیے ہو سکتا ہے بہت ضروری ہو، کسی مخصوص گھر کے لیے ہر جگہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں نہیں نکلا جا سکے، یہ کام ہمارے اپنے آفس کے کام کے ہیں، چاہے وہ بزنس کے کام کے ہیں، چاہے گھر کے کام کے ہیں، بعد وہ کام ہیں کہ جو اس وقت چھوٹ جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ اگر وہ کہیں کہ آپ اس وقت نہیں ملیں گے اور پہلے سے اپوائنٹمنٹ نہیں تھا، تو پھر کہا خوشی خوشی لوٹ جانا۔ ان کو بھی یہ رائٹ، جن کے پاس گئے ہیں ان کا بھی تو یہ حق ہے کہ اس کا وقت اسپیئر ہو، آپ نے اپنے اسپیئر وقت میں آپ نے نکالا تھا وقت، تو غصہ یہ آتا ہے کہ ہم تو وہاں سے آ گئے ہیں، باہر جہاں سے آئے، دور سے آئے ہیں، شہر سے آئے، دوسرے شہر سے بھی آئے، کیوں آئے دوسرے شہر سے؟ پہلے نہیں تھی گنجائش ہے، دوسرے شہر سے لوگ آتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، کہیں کسی سے ملنا ہوتا تھا جن سے ملنے جاتے تھے، پھر اس کے بعد جب ان کا ملنے کا وقت ہے تب ملیں گے، اس وقت ملیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسرے شہر سے آئے تو ابھی ہمارے لیے نکلو گھر سے، اور اسی شہر سے آئے تب بھی آپ کیوں آئے بغیر اجازت لیے، پرمیشن لیے؟ اگر اس وقت نہیں مل سکتے تو نہیں ملیں گے۔ تو یہ آنے والوں کو غصہ آتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہم سے اس وقت کیوں نہیں مل سکتے، یا ہم سے کیوں بات اس وقت نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن نے ایٹیکیٹس رکھے تھے، یہ اخلاقیات یہ رکھی تھی کہ یہ غلط ہے طریقہ، آپ کے یہاں نہیں ہے، اور ان لوگوں نے، ویسٹرن کنٹریز نے اور مغربی پاشاتی دیشوں نے، ان لوگوں نے ایٹیکیٹس، ان کے یہاں جو ایٹیکیٹس ہیں یہ بالکل فرینکلی وہ کہ منع کر دیں گے کہ اپوائنٹمنٹ نہیں تھا جائیے، تو یہ ایٹیکیٹس انہوں نے لے لیے، ان کے یہاں ہے یہ، اور یہ آپ نے ختم کر دیے۔ یہ کام بغیر پرمیشن کے کسی کے یہاں مت جاؤ، اس کے علاوہ بلایا تھا تو جاؤ، اپوائنٹمنٹ تھا تو جاؤ، بغیر پرمیشن کے جا سکتے ہیں، وہ اگر کر لیں انٹرٹین کے اچھا ٹھیک ہے آ جائیے، منع کریں تو لوٹ جائیے گا۔ لیکن نبی کے سلسلے میں کہا کہ ان کے گھروں میں کسی کام کے لیے نہیں جانا ہے جب تک پہلے سے وہ خود نہ بلائیں کہ آج کھانے کی دعوت کے اوپر، اس کے علاوہ مت جانا۔ باقی ضرورتوں کے لیے مسجد نبوی میں ملتے تھے، دن میں 5 مرتبہ ملاقات ہوتی تھی، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کسی وقت آنا پڑے، تھوڑی دیر بعد ہوگی ملاقات تو وہاں مل لیں گے، گھروں پر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ باریک سفر ہو گیا دونوں احکامات میں۔ ہم یہ کہیں صاحب یہ حکم تو سب کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور فرق اس میں یہ ہے کہ ان کے یہاں صرف جب وہ کھانے پر بلائیں تب جانے کی بات ہے، دوسرے اور لوگوں کے یہاں مختلف اور ضرورتوں سے بھی جا سکتے ہیں، پہلے سے پرمیشن ملی ہو تو جا کر بیٹھ بھی سکتے، یہ فرق دونوں جگہ ہے۔ تو یہ جو احکامات سورہ احزاب کے اندر ہے، ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو نبی تو وہ نمونہ ہے، تو پھر سب کے لیے ہیں ساری یہ احکامات، وہ آئیڈیل ہیں، اسوہ حسنہ ہے۔ ازواج مطہرات کو جو
ان کی نبی کی ازواج کو بیویوں کو جو حکم دیے گئے ہیں وہ عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، وہ حکم سب کے لیے ہیں، تو سب کے لیے جو حکم ہے وہ بھی بیان کر دیے گئے الگ سے. کہیں کچھ ہے معمولی سا فرق، اس لیے جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا وہ انہی کے لیے ہے، ورنہ پھر وہ ایمان لانے والی عورتوں کو کہہ دیا جاتا نا، اس میں خاص طور سے نبی کی بیویوں کا نام کیوں لایا جائے گا؟ عام احکامات دے دیے جاتے اور دے دیے گئے ہیں، جہاں جتنا حصہ مشترک ہے اور کامن ہے وہ الگ سے بتا دیا گیا ہے. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پھر جب کھانا ہو جائے تو اس کے بعد چل دینا، پھر اس کے بعد منتشر ہو جانا. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، یہ باتوں میں مت لگ جانا کہ اب بیٹھے وہاں کا دوڑ چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے. اب گھر کی عورتوں نے خود آپ کے یہاں بھی، یہ تو بات ان کی ذمہ داریاں بے پناہ ذمہ داریاں ہیں، ساری امت کی ذمہ داریاں ہیں، ہر وقت ہر مومنٹ کام پر ہے، رات میں بھی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، بہت تھوڑا سا وقت سوئے، دن میں بھی سارا وقت کام کے اندر لگ رہا ہے. اب اس میں یہ بڑا جرم ہو گیا کہ کھانے پر بلایا تھا، کھانا کھا لیا، جائیے جب بلایا جائے تب انٹر ہو، وقت سے پہلے مت جانا کہ ابھی پک رہا ہے کھانا، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. کھا لیا تو اس کے بعد باتوں کا دور چل رہا ہے. یہ تو خاص طور سے ان کے لیے حکم تھا، لیکن یہ کہ یہ بات ہے آپ کے سوچنے کی، ان کے لیے تھا یہ، اور کامن سینس کی بات ہے کہ کسی کے یہاں اتنے ہی اخلاق رہنا چاہیے آپ کا کہ درستہ رکے، کھانا کھاتے فوراً اگر نہیں بھی بھاگے تو 5 منٹ رک گئے. اب گھر کی لیڈیز ہیں، عورتیں ہیں، انہوں نے کب سے تو اس میں لگی ہوئی کہ مہمانوں کے لیے الگ سے کچھ پکانا ہے. عام اپنے لیے جو کچھ کر لیتی اس سے الگ ایکسٹرا ان کا وقت لگ رہا ہے، پریشانی ہوئی، وہ لگی ہوئی ہے سب کچھ اس کے لیے کام میں. کچھ گھر کی بھی صفائی ستھرائی تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک، مہمان آ رہے ہیں اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اب اس لگی ہوئی صبح سے تیاری چل رہی ہے، اب آ کر بیٹھ گئے، ایک تو پہلے سے کام کریں ان کے ساتھ بیٹھے، 2 گھنٹے پہلے پہنچ گئے. وہ لیڈیز زیادہ کرتی ہیں، وہ جینٹس تو کم کرتے ہیں کہ 1.5-2 گھنٹے پہلے پہنچ گئے. اب وہ گھر کی لیڈیز جو ہے وہ آپ کے لیے کام، اس کے لیے کھانا پکائیں، آپ کے ساتھ میں بیٹھے، تو جو وقت ہے اس کے اوپر جائیے. دوسروں ان کے لیے تو یہ پابندی ہے کہ جس وقت، یہ فرق ہو گیا دونوں میں کہ نبی کے گھر کے لیے کہا کہ جس وقت کو آپ بلائیں کہ اب آ جاؤ اندر، اس وقت جانا، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے انٹری بھی نہیں ہوگی، اور پھر اس کے فوراً بعد چلے جانا، یہ ہدایت دے دی گئی. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ سب کے لیے ہے. اب اس کے بعد 1-1.5-2 گھنٹہ اور بات کو یہ ہو گیا تو عصر کا وقت بھی ہو گیا، وہ کھانے کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت بھی ہو گیا، انہی کے ساتھ میں لگے ہوئے، نہیں جاتی ایک بیٹھے ہوئے. اب کیسے کہیں ان سے کہ جائیے، آپ کو کوئی کام نہیں تھا، یہ کیسے کہہ دیں کسی سے؟ ایک بھی اگر رک گیا تو گھر والے پھنسے ہوئے، تو پہلے سے لگے ہوئے تھے، اب بات کو بھی پھنسے ہوئے. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ نبی کو اذیت دینے کی بات ہے، تکلیف دینے کی بات ہے، اور اسے لحاظ آتا ہے کہتے ہوئے، ہر ایک کو لحاظ آتا ہے. آپ کے یہاں بھی کوئی آ جاتا بیٹھ جاتا ہے اگر، تو پھر اب یہ نہیں کہہ پاتے کہ بھئی اب ٹھیک ہے کام، ہم اپنا کام کر دیکھ لیں، ہو گئی نا بات، اب جائیے. تو یہ جائیے آپ نہیں کہہ سکتے. اخلاقاً انہیں بھی لحاظ آتا ہے، تو اللہ نے اس کے اندر رکھا، قرآن میں رکھا ہے کہ یہ ایٹیکیٹس ہیں کہ اللہ کو جو بات حق ہے، یہ حق یہ ہے کہ بیلنس اور توازن یہ ہے کہ جس کام کے لیے بلایا گیا تھا وہ ہو گیا تو جائیے. جب تک آپ کو روکا نہیں جائے کہ نہیں ابھی رک جائیں، اور رک سکتے ہو تو رکیں ورنہ جائیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ اس بات سے سنکوچ نہیں کرتا. یہ تو تمہیں تمہاری زندگی کے لیے احکام دیے جا رہے ہیں، وہ نہیں ہچکچاتا اس بات سے کہ تم پر جو تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے پراپر ایٹیکیٹس ہیں ان کو وہ واضح کر دے. تو اللہ کو اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب بھی تمہیں کوئی سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو ان سے، امہات المومنین سے، ازواج سے، تو پھر پردے کے پیچھے سے مانگنا. یہ آیت حجاب ہے. یہ حجاب لفظ قرآن شریف میں صرف 2 جگہ آیا ہے. ایک تو وہ آیا ہے کہ جہاں پر اس جگہ جہاں مرنے کے بعد برزخی زندگی کے لیے کہ وہ حجاب ہو گیا، اور پھر یہ یہاں پر اس دنیا کی زندگی کے لیے حجاب لفظ پورے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے. تو اصلاً یہ آیت حجاب ہے، جو آیت حجاب کہلاتی ہے، یا کہیں مشہور ہو گئی روایت، لوگ اسے بھی کہنے لگے وہ دوسری، اسے آیت حجاب کہ وہ برقع پہن کر نکلیں یا چادر پہن کے نکلیں، وہ آیت حجاب نہیں ہے. یہ جس میں حجاب لفظ آیا یہ آیت حجاب ہے، اور یہ امہات المومنین سے متعلق ہے.
اس میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ صاحب سب سے کیوں نہیں ہے؟ سب کے لیے جو کچھ ہے وہ بتا دیا گیا ہے، وہ بھی واضح کر دیا گیا، میں اسے رکھوں گا، وہ سورہ نور میں بتا دیا گیا ہے۔ جب ان سے کچھ مانگنا، سوال کرنا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے اسے مانگنا۔ اب یہ تو ان کی گھر والی عورتوں یا ان کی اس کے لیے ہے، آگے اور احکامات آئیں گے اس میں آئے گا کہ اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو وہ گھر میں انٹری ہی نہیں دیں، گھر میں نہ جائیں، داخل ہی نہ ہو۔ کوئی کہہ دیں کہ اس وقت گھر میں نہیں ہے، پھر آ جائیے گا آپ جن سے ملنے کے لیے آئیں۔ نبی کی بیویوں سے کچھ مانگو، گھر پر بلایا بھی گیا ہے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی کھانے کے لیے بلایا گیا، تو وہ ازواج جو ہیں وہ الگ ہیں، وہ پردے کے پیچھے ہوں گی، وہ خود سرو نہیں کر رہی ہوں گی۔ کوئی اگر کچھ لینا ہے، وہاں سے کچھ مانگنا ہے، روٹی لینا ہے، کچھ لینا ہے، پہلے سے سب نہیں رکھ گیا، کچھ اور مانگنا ہے، پانی مانگنا ہے، کسی چیز کا سوال کرنا ہے، تو یہ وہ تم سامنے جا کر نہیں لوگے، وہ پردے کے پیچھے سے کہو گے، سامنے جا کر نہیں لوگے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، تمہارے قلوب کے لیے یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور ان کے لیے بھی، نبی کے ازواج کے لیے بھی۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی اسے یاد رکھنا، اور اس سے بنیادیں پڑتی ہیں آگے بہت سی چیزوں کی، تو ان سب سے بہت زیادہ بالکل سیل کر دیا جائے ان سارے راستوں کو، اس لیے کہ یہ کہا کہ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ اس کے بعد ابدا کبھی بھی رسول کے بعد بھی ان کی وائف سے تم میں سے کوئی نکاح نہیں کرے گا۔ دوسری دیگر، اور یہ سارے کام صرف ان کے لیے مخصوص چل رہے ہیں۔ دیگر عورتوں کے لیے، دوسری عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ زیادہ پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ وہ اکیلی نہیں رہیں، شوہر کا اگر انتقال ہو گیا یا اگر ڈیورس ہو گئی کسی وجہ سے، تو جلدی سے جلدی وہ نکاح میں آ جائیں، وہ اکیلی زندگی نہ گزارے، یہ زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ نبی کے ازواج کے لیے کہا کہ ان سے بعد میں بھی کبھی کوئی نکاح نہ کرے، تو اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جذبات اس کے ہوتے ہیں، کہیں کسی کو کہ بھئی طلاق دے دی، کسی کو طلاق دینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع ہو گیا تھا کہ اب تمہارے لیے جتنی اس میں آ چکا کہ تمہارے پاس جو ازواج ہیں ان میں سے کسی کو کبھی تم الگ نہیں کرو گے، وہ خود جانا چاہیں تو بات دوسری کہ یہاں اس گھر میں شاہانہ زندگی نہیں گزرے گی، وہ بے تاج بادشاہ ضرور ہے، بے تاج شاہ ضرور ہے، لیکن شاہانہ زندگی دنیا کے اعتبار سے یہاں نہیں گزرے گی۔ اگر تم نہیں گزار سکو تو تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دیں۔ ان سے کہا کہ تم طلاق نہیں دو گے، تم ان میں سے کسی کو الگ نہیں کرو گے، تو ان کو وہاں، لیکن اگر ان کی زندگی کے اندر ایسا ہوتا کہ کوئی کسی کو طلاق دی، اجازت ہی نہیں تھی، تو کوئی دوسرا نکاح کر لے، وہاں تو ذرا سے جذبات آ سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں رقیبانہ جذبات، یا جسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی حکم جو ہے وہ اپنی ذاتی اس کے لیے کہ یہ کیسا ہوا کہ میری بیوی تھی، میں نے چھوڑا، اس نے فلاں اس نے نکاح کر، اپنی زندگی کے بعد کہ جب میں نہیں رہوں تب بھی ان سے کوئی نکاح نہ کرے، تو اس میں کسی طرح کے رقیبانہ جذبات کا کوئی حصہ نہیں تھا، جبکہ یہ کم از کم وہاں پر ہونا بھی یہی چاہیے۔ اس معاشرے میں تو یہ تھا کہ کہیں پہ بھی اگر کہیں کسی لڑائی میں، جنگ میں جو لوگ کہیں پر مارے گئے، شہید ہوئے، یا کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا فطری موت ہو گئی، تو فوراً وہ دوسری شادیاں کر لیتی تھی، وہ نکاح بغیر شادی شدہ ہوتی ہی نہیں تھی، فوراً اگلے نکاح ہو جاتے تھے ان کے۔ یہی پسندیدہ طریقہ کہا کہ نبی کی بیویاں نہیں کریں گی، تو جب جس معاشرے کے جہاں پر یہ بات ہو اور وہی پسندیدہ طریقہ تھا، تو اس کے اندر اس کا سوال ہی نہیں کہ ان کے اپنے ذہن میں یہ بات ہو کہ صاحب، جو ہمارے ہاں بعض جگہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کوئی یہ سوچے کہ صاحب وہ ہماری وائف تو ہمارے بعد جو ہے وہ ہمیشہ بیوہ بیٹھی رہے، کسی سے نکاح نہ کرے، یہ چیزیں یہاں تو ہوتی ہیں، پسندیدہ نہیں ہو اور اس سوسائٹی میں نہیں تھی، تو ان کے دل میں بھی نہیں آتی، لیکن یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا کہ ازواج مطہرات سے کوئی دوسرا ان کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نکاح نہ کرے۔ یہ ان کو تمام لوگوں کی مائیں قرار دیا گیا، اور بہت سی جو حکمتیں تھیں جو زیادہ نکاح کرنے کی، ان میں چونکہ یہ بھی شامل تھی کہ لیڈیز یا خواتین جو اپنے بہت سی چیزیں ذاتی طور پر بعض
حکم ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پوچھتے ہوئے یا مسائل پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے. پھر یہ کہ جتنا ایکسیس مردوں کو ہوتا ہے ہر وقت ملتے جلتے رہنے کا، اتنا عورتوں کا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات ہر وقت پوچھ سکے. تو اس لیے بہت سی ازواج ہیں الگ الگ، جن کے الگ الگ قبیلوں کی بھی ہیں، کہ جن کے مختلف اپنے اپنے لوگوں کے اندر تعلقات ہیں. ان سے ان کا کلچر، ان کے گھر کا کلچر بھی جائے گا، ان سے احکامات بھی جائیں گے، ان سے دوسری بہت سی طرح طرح کے مسئلے مسائل بھی وہ پوچھ سکیں گی. یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، سیمت یا لمیٹڈ ہو جاتی ہے اگر وہ کسی کی بیوی بن جائیں. کسی جگہ اگر نکاح کر لیں، کسی جگہ اگر نکاح کر لیں تو پہلی بات تو یہ کہ ان کی وہ عظمت یا ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ باقی نہیں رہا. جن کے ساتھ میں نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اب پھر ان کو قرار دیا کہ تمہاری مائیں ہیں امہات المومنین. تو ایک اسٹیٹس جو اونچا ہے گرو کا جو جیسے ہوتا ہے، وہ ایک تو وہ باقی نہیں بچا، اور دوسری یہ کہ جب کسی اور سے نکاح کر لیا، اور دوسری یہ کہ پھر اب یہ آسان نہیں رہا کہ ان سے جو ہے وہ سارے بہت سے لوگ جو ہے ان کو اپروچ کر سکے جب وہ کسی دوسرے کے نکاح میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر اسی کام کے لیے وقف تھا. خود تو جتنی ازواج ہیں ان کے پاس الگ باری باری ہر ایک کے پاس الگ کہیں اگر ٹھہرے تو باقی تو دن بھر ان کا سارے کاموں کے اندر مصروفیات میں لگا، اور راتیں بھی تہجد کے اندر لگی ہوئی. وہاں تو یہ دقت نہیں تھی، اور وہاں پر پھر ان رشتوں کو اسے صاف واضح کر دیا تھا کہ یہ مرد ایسے تعلق نہیں رکھیں گے ان سے. وہ عورتیں آ کے ملتی رہیں، مسائل پوچھتے رہیں، ان کو تو کچھ اگر بلایا جائے تب جائیں اور پردے کے پیچھے سے مانگیں. ان کے بعد پھر یہ ازواج جو ہیں ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ ان کی ازواج میں سے کوئی بات کو کبھی بھی کسی اور سے نکاح نہ کرے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، تمہارے لیے یہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، بڑا گناہ ہوگا اگر کسی نے ایسا کیا. ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تم کوئی چیز چاہے چھپا رکھو اور چاہے ظاہر کرو اور چاہے چھپاؤ، اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے. اشارے کنائے میں بھی ان احکامات کی خلاف ورزی مت کرنا. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن. یہ احکام ان کے لیے نہیں ہے نبی کی بیویوں کے گھر یا نبی کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے. ان کی ازواج کے، ان کی بیویوں کے معاملے میں یہ لوگ جو ہیں ان کا ایکسیپشن ہے کہ یہ گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں. ان کے باپ، ان کے والد اگر ہیں تو وہ آ سکتے ہیں، ان کے بیٹے آ سکتے ہیں، ان کے بھائی آ سکتے ہیں، ان کے بھتیجے آ سکتے ہیں، ان کے بھانجے آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک خاص لفظ ہے ولا نسائہن، اور ان کی عورتیں آ سکتی ہیں. یہ ان کی عورتیں کیا، یہ اس کے سلسلے میں سورہ نور میں بہت تفصیل سے میں بتا چکا ہوں. مختصر بات یہاں پہ صرف اتنا رکھنا چاہتا ہوں، ان کی عورتوں سے مطلب یا مراد ہے ان کی ایسی جان پہچان کی عورتیں، ضروری نہیں کہ مسلمان ہوں، ضروری نہیں کہ ان کی رشتہ دار ہوں، ایسی جان پہچان کی عورتیں جن کا اخلاق اور کردار معلوم ہے کہ اچھا ہے، وہ کہلاتی ہیں اپنی عورتیں. تو ان کی اپنی عورتیں وہ جا سکتی ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ اخلاق کردار اچھا نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان گھروں کی کہلاتی ہو چاہے غیر مسلم گھرانوں کی، چاہے جس جگہ ان کے آنے کی اجازت نہیں ہے. ان سے پردہ ہے، سورہ نور کے اندر گزر چکی ہے اور بہت تفصیل سے وہاں وضاحت ہوئی کہ عورتوں کو ان عورتوں سے پردہ کرنا ہے. اور پردے کا کیا مطلب ہے وہ تفصیل بھی گزر چکی ہے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور وہ جو ان کے ولا ما ملکت ایمانہن، اور وہ جو ان کے گھر کام کاج کے لیے جنگی قیدی جو آتے ہیں وہ ملکت ایمانہن کے اندر آتے ہیں. اس کی تفصیل میں پہلے بتا چکا کہ کیوں اس زمانے کے اندر غلام ہوتے تھے، تو ان غلاموں کو جانے کی پرمیشن ہے گھروں کے اندر جانے کی. یہ اتنے لوگ جو ہیں یہ ان کے علاوہ باقی لوگ گھروں کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. لیکن سورہ نور میں گزر چکا عام لوگوں کے لیے. اتنے کہ جب اگر یہ ہوتا کہ یہ احکامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور نبی کی ازواج کے ہیں یہ تو سب کے اوپر لاگو ہوں گے تو پھر یہ الگ سے نہیں کہا جاتا. جو عام لوگوں کے لیے وہ الگ سے بتا دیا گیا ہے، چاہے اس کے اندر بہت سا حصہ مشترک ہو اور کہیں معمولی سا فرق ہوگا جب نبی کے گھر کے لیے کہا گیا ہے. تو وہ یہ جو آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے آئی ہیں ان کے اپنے لیے اور ان کے گھر کے لیے، ان کو جگہ جگہ لوگ بناتے ہیں کہ صاحب وہ تو نمونہ تھے، وہ تو آئیڈیل تھے.
تو جو خاص طور سے صرف ان کو کہہ کر کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے، وہ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور ان کی جتنی چیزیں مشترک ہیں یا اس سے کہیں زیادہ ہیں یا اس سے کہیں کم ہیں، وہ دوسری جگہوں پر بتا دی گئی ہیں. یہ سورہ نور کے اندر ہے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں. اب یہاں انٹری منع نہیں ہے، جا سکتے ہیں ان کے دوسروں کے گھروں پر، لیکن وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، چاہے گھر میں اور چاہے گھر سے باہر. اپنی زینت کو ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، سوائے اس کے کہ ان کے شوہر ہوں، او آبائہن، ان کے باپ ہوں، اور آبائے بعولتہن، اور یا سسر ہوں، یا او ابنائہن، یا بیٹے ہوں، او ابنائے بعولتہن، یا سوتیلے بیٹے ہوں، او اخوانہن، او بنی اخوانہن، او بنی اخواتہن، یا بھائی ہوں یا بھتیجے یا بھانجے. تو یہ ہے عام لوگوں کے لیے سورہ نور کے اندر گزر چکا کہ ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کریں. زینت ظاہر نہ کریں یہی پردہ ہے، اور پردے کی جو تفصیل ہے وہ سورہ نور کے اندر گزر چکی، بہت تفصیل سے، بہت زیادہ تفصیل سے. وہ 3 درس میں آیا تھا سورہ نور کے اندر، ان آیات کے اندر. یہ آیت نمبر 31 جو ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی آیت کا، وہ 3 درس اس کے اوپر گزرے تھے جو تفصیلات آئی تھیں، جس میں سطر کی حدود تھی، پردے کا اصل مطلب تھا، یہ ساری چیزیں تھیں. تو اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. دیکھیے سارے رشتے وہی آئے. اس کے اندر سسر ایک یہ ایکسٹرا ہوا، وہ جو ازواج کے لیے ازواج مطہرات سے کہا تھا، وہاں سسر بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سسر تھے بھی نہیں، خسر ان کے فادر ان لا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے. لیکن بیان بھی نہیں کیا، الفاظ کے اندر بیان کیا جاتا تو بیان بھی نہیں کیا. ایک یہ فرق ہے. اور ایک سوتیلے بیٹے، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں تھی، کوئی لڑکا بھی نہیں تھا. یہ کہا جا سکتا ہے اس لیے نہیں ہے آیا قرآن کے اندر، وجہ جو بھی ہو، لیکن یہ دو اس کے اندر نہیں ہے. عام عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کے سسر نہیں تھے، وہاں پر نہیں کہا گیا. لیکن یہ کہ یہاں جب عام لوگوں کے لیے آیا تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بنیاد پر لوگ کہیں وہ ہے نمونہ، تو اب ہم اس حکم کو لیں گے. سسر گھر کے اندر نہیں آ سکتے. عام عورتوں کے لیے جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، اور کہ اس کے اندر جہاں سسر بھی آ گئے، کہ اپنے سسر ان کی جن کے سامنے اپنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، ان کے علاوہ باقی پر نہ کرے. اور سوتیلے بیٹے بھی آ گئے اس کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہ سگا بیٹا تھا نہ سوتیلا بیٹا بڑی عمر کا. تو بچپن میں اگر جو ہوئے 2 صاحبزادے یا 3 صاحبزادے، تو وہ بہت چھوٹی سی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے لیے اگر نہیں کہا گیا تو پھر یہ یہاں پر یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی اس آیت کو جو عام لوگوں کے اوپر ہم امپلیمنٹ کریں گے یا اطلاق کریں گے تو پھر منع کر دیں گے کہ نہیں، سوتیلے بیٹے جو ہیں ان سے ہی پردہ ہوگا. اس لیے یہ عام لوگوں کے لیے جو حکم ہے وہ الگ سے بیان کر دیا گیا ہے. اور کہ بھتیجے یا بھانجے آگے بھی ہے. اور نسائہن، اور ان کی عورتیں، میں نے بتایا تھا، یہ وہیں پر زیادہ تفصیل سے بتایا تھا اپنی عورتوں کا مطلب کیا ہے. یہاں مختصر بتا دیا. جب سورہ نور آئی تھی تو تفصیل سے بتایا تھا کہ اپنی جان پہچان کی وہ عورتیں جن کے اخلاق یا کردار کی پاکیزگی یا اس کا علم ہے کہ وہ اچھے کردار کی ہیں. او ما ملکت ایمانہن، وہ جو ماتحت مرد ہیں، جو ان کے ماتحت مرد ہیں، گھر کے اندر وہ آ جا سکتے ہیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. یہ 2 اور ایکسٹرا ہیں یہاں پر جو عام عورتوں کے لیے ہیں. یا وہ اب تابعین، ایسے تابع ہوں، اس طرح وہ مرد ہوں جو تابع ہوں تھے، ایسا تابع ہوئے جیسے امپلائیز کہہ لیں، ملازمین کہہ لیں، ہمارے کام کاج کرنے والے، لیکن وہ ایسے غیر اولی الاربۃ من الرجال، مردوں میں سے وہ کہ جن کے اندر بہت زیادہ، یعنی یہ ہے خاص طور سے تھوڑا بہت تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ سیکسول ڈیزائر جو ہے وہ ان کی نہ بچی ہو، اس عمر کے ہوں وہ. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے بچے کہ جو ان چیزوں سے زیادہ جو ہے ان کو واقفیت نہیں ہے یا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو مردوں عورتوں کے جو سیکسول ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کو زیادہ نہیں جانتے وہ. تو ایسے بچے، یہ ہے عام لوگوں کے لیے جو حکم تھا. اس کے پیرلل میں اسے بتاتا جا رہا ہوں سورہ نور سے میں مثال دے کر، جو سورہ احزاب میں جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ان کی بیویوں کے لیے کہا گیا تھا. واتقین اللہ، اور تقوی اختیار کرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ کا، اور اللہ جو ہے وہ ہر شے پر خود گواہ ہے. اور اس کے پیرلل عام عورتوں سے جو کچھ کہا گیا، میں بار بار پیرلل اسی وجہ سے لا رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رہے، اور اس کی بہت اہمیت ہے. میں چند الفاظ میں ابھی بتا دوں گا اور پھر آگے درس کے اندر آئے گی
کہ وہ جو احکامات جو جن کو نبی کو خطاب کر کے یا نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے دیے گئے ہیں، ان آیتوں کا حوالہ دے کے آپ عام عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں لا سکتے. جو کچھ عام عورتوں کے لیے ہے وہ سب بیان کر دیا گیا ہے. ولا یضربن، یہ وہاں پر کہا کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا امہات المومنین سے کہا گیا. اس کے پیرلل آیت جو ہے وہ عام عورتوں کے لیے یہ ہے، سورہ نور میں بیان کی گئی وہی بات ہے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ میں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور ایسے پاؤں کو اپنے مت مارنا کہ تمہاری زینت جو ہے وہ زیور ہو، ان کی جھنکار ہو، یا یہ کہ پاؤں کی آواز سے ہی لوگ متوجہ ہوں اور تمہاری زینت و سجاوٹ کو دیکھیں. اس طریقے سے مت چلنا یا ایسے ان کے سامنے مت رہنا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور کوئی اگر غلطی ہو تو تم سب کا کام یہ ہے کہ تم سب کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف واپس پلٹو اگر کسی طرح کی غلطی ہو جائے ایمان لانے والوں، تاکہ تم فلاح پا سکو. ہم یہ آیت نمبر 55 تک پہنچے اور 56 سے انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ شروع کریں گے. بہت اہم بات آ رہی ہے اس کے اندر، پھر صلاۃ و سلام والی، اس کا اصل مطلب کیا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ رکھیں ذہن کے اندر اور واضح رہے کہ جو میں نے ابھی کہا تھا، اس میں ابھی گزری اوپر جیسے میں نے کہا تھا آیت حجاب، کہ کسی سے کچھ مانگے تو وہ یہ ضروری ہے کہ پردے کے پیچھے سے مانگے. تو اب یہ بات بھی ایک اور ذہن کے اندر رکھیے گا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج کے لیے آیات ہیں، ان کو آپ دوسروں کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمونہ، اس لیے یہی حکم باقی سب کے لیے بھی ہے. یہ آیتیں، یہ لفظ حجاب جہاں پہ آیا تھا صرف ان کے لیے آیا تھا کہ پردے کی آڑ سے مانگے. اب پردہ عورتوں کا کیا ہے، عام عورتوں کا سورہ نور میں وہ گزر چکا، اور آگے پھر آ رہا ہے اسی کے اندر آیت نمبر 59 میں آ رہا ہے. اس کے آگے سورہ احزاب کے اندر ہی آگے آئے گی آیت تفصیل کے ساتھ میں. اس کے اندر لفظ حجاب نہیں آیا ہے، مگر کچھ اور الفاظ ہیں، اس کی تشریح پھر آئے گی. حجاب لفظ جو آیا ہے کہ پردے کی آڑ سے مانگے کوئی چیز، اگر کہیں یہ پردے کی آڑ رہنی چاہیے ہر وقت، کپڑے کی آڑ رہنی چاہیے ہر وقت رہنی چاہیے، یہ صرف امہات المومنین کے لیے آیا. عام عورتوں کا حجاب یا پردہ کیا ہے، وہ لفظ حجاب نہیں آیا ہے، وہ تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ آیت نمبر 59 میں آئے گی. تو ہم اس کے اندر 55 آیت تک پہنچے ہیں سورہ الاحزاب کی، اور انشاءاللہ 56 سے آیت نمبر 56 سے دوبارہ شروع کریں گے آئندہ ہفتے اگر زندگی رہی. سبحان ربک رب العزت